کہتے ہیں فرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے، اپنا مذہب چھوڑو نہیں اور کسی کو چھیڑو نہیں۔ دو باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ فرقہ بازی کہتے کس کو ہیں، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ چند الفاظ ایسے ہمارے ملک میں رائج ہیں جن کو نہ صحافی سمجھ سکے ہیں، نہ ملا نہ سیاستدان۔ ان میں ایک لفظ ہے دہشت گردی۔ یہ دہشت گردی کی ابھی سمجھ نہیں آ رہی، بھئی دہشت گردی کس کو کہتی ہے، اللہ جانے۔ یہ نہ دنیا کا کوئی سیاستدان سمجھائے، نہ صحافی، نہ کوئی دوسرا تیسرا وردی والا، نہ بغیر وردی والا۔ لفظ سنا ہے دہشت گردی کا۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے تشدد، یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ تشدد کس چیز کا نام ہے۔ اور تیسرا ہے فرقہ بازی۔ چلو فرقہ بازی آئی سمجھ لو۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے حق، حق نام ہے کتاب و سنت کا، اور کتاب و سنت کا جو معنی مفہوم نبی کے صحابہ نے سمجھا ہے اس کا نام ہے حق۔ قرآن و سنت فہم صحابہ، یہ ہے حق۔ اب جو اس حق سے ہٹ گیا وہ فرقہ ہے، حق سے جو جدا ہو گیا وہ فرقہ ہے، اور جو اس حق کو چھوڑ گیا، کتاب و سنت کا وہ مفہوم جو اصحاب رسول کہ ہاں متعین ہے، اس سے ہٹ کے کوئی عقیدہ اور مذہب اپنائے، یہ فرقہ باز بھی ہے اور جہنمی بھی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، جو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، کلہم فی النار الا امتا واحدہ، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ تو اب صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سی جماعت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریق پہ ہوگا۔ اب لوگوں کے ہاں معیار اور ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جہاں لوگ زیادہ ہوں گے، جس کے پاس ووٹ زیادہ ہوں گے، مرید زیادہ ہوں گے، ما انا علیہ و اصحابی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر اکیلا آدمی ہو اور پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا ہو لیکن ما انا علیہ و اصحابی پر کار بند ہے، تو وہ اکیلا آدمی امت بھی ہے، جماعت بھی ہے، سواد اعظم بھی ہے، اکیلا آدمی۔ تو اصل معیار حق کا یہ، اب اس حق سے جو ہٹ گیا وہ فرقہ باز ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب اس حق کو چھوڑ کے چلا گیا تو وہ جہنمی ہے۔ باقی یہ سیکولرازم کہ اپنا چھوڑو نہیں کسی کو چھیڑو نہیں، یہ کفریہ نظریہ ہے۔ اللہ جو پیغمبر کو بھیجتا ہے دوسروں کو چھیڑنے کے لیے بھیجتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے آپ کا مقام ایک کامل ولایت کا تھا۔ پیغمبر نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، اور پیغمبر فطرتی مواحد اور مومن ہوتا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے علماء نے وضاحت کی کہ آپ ایک کامل ولی اللہ تھے اور عبادات کر رہے تھے، غار حرا میں بھی جاتے عبادت کرنے کے لیے، اور شرک کبھی نہیں کیا، کسی نبی نے کبھی شرک نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود، عبادت کے باوجود کبھی اختلاف نہیں ہوا، سب لوگ آپ کو صادق امین کہہ رہے تھے۔ لیکن جب آپ نے پہلے دن تقریر کی، اس تقریر پہلی کو دیکھو کہ وہ کہاں سے شروع ہوتی تھی، چھیڑنے سے یا نہ چھیڑنے سے۔ پہلی تقریر تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اب لا الہ الا اللہ ضرب لگائیے، فرمایا جن کو تم کہتے ہو کہ یہ ہماری پکاریں سنتے ہیں، وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے۔
پکاریں سننے والا صرف اللہ ہے۔ یہاں سے جھگڑا شروع ہوا تو پیغمبر آتے ہی چھیڑنے کے لیے۔ اب یہ یہودی سوچ، کسی کو اپنا چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، تو پھر بلغ ما انزل الیک من ربک کا کیا معنی؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا کیا معنی؟ فقاتل فی سبیل اللہ کا کیا معنی؟ قاتلوا ائمۃ الکفر کا کیا معنی؟ فاقتلوا المشرکین کا کیا معنی؟ اگر یہ کہا جائے کسی کو چھیڑو نہیں تو پورے قرآن کا انکار ہوگا۔ پورا قرآن کہتا ہے سب کو چھیڑو اور سب کے سامنے مسئلہ حق لاؤ اور لوگوں کو دعوت دو کہ جس مذہب پہ تم ہو وہ تم باطل پہ ہو، اور جو مسئلہ قرآن بیان کر رہا ہے یہ مسئلہ حق ہے، اگر اس کو مانو گے تو کامیاب ہوگے، اگر اس مسئلے کو نہ مانا تو جہنم کا ایندھن بنو گے۔ پورا قرآن اسی کی دعوت دے رہا ہے۔ اور کیا معنی ہے چھیڑنے کا؟ یہ کفریہ سوچ ہے، اور کفریہ روشن خیالی لبرل ارتداد کا نظریہ ہے جو کہتے ہیں کسی اپنا چھوڑو نہیں، کسی